غلطی کرنے والے سے معافی مانگنے کے باوجود ناراض رہنا کیسا ہے؟ بنیادی اعتبار سے حکم تو یہ ہے کہ جس نے معافی مانگی اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ یا تو معافی مانگنے والے کا جو طرز ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ایک رسمی طور پر معافی مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جس کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس کے دل سے وہ تکلیف دور ہوتی نہیں ہے، تو وہ بھی مجبوراً صرف رسماً جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کدورت یہ باقی رہتی ہے، تکلیف باقی رہتی ہے۔ تو معافی مانگنے والے کو بھی چاہیے کہ واقعی اس انداز میں معافی مانگے کہ جس سے سامنے والے کو لگے کہ یہ اپنے فعل کے اوپر، اپنے کام کے اوپر نادم ہوا ہے۔ نمبر دو، جو بعض اوقات معافی تو کر دے گا، سامنے والا نادم ہو کے معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس نے تکلیف اس درجے کی پہنچائی ہے کہ جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ معاف کر رہا ہے، جو اس کے بس کے اندر تھی، بس کی بات تھی اس کے، وہ جو کر سکتا تھا، لیکن جو تکلیف اسے پہنچی ہے اس کی طرف سے وہ ایسی ہوتی ہے کہ دل سے وہ چیز نکلتی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ نکالنے کی کوشش کرے، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے دل میں جب تک وہ بات ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے تو یہ گناہ گار ہوا، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ تیسرا یہ کہ معافی جس سے مانگی جا رہی ہے تو معافی کے ساتھ بعض اوقات تلافی بھی ہوتی ہے، یعنی مثلا کسی کا آپ نے بہت بڑا قرض دبا لیا ہے، لاکھوں روپے اس کے، کروڑوں روپے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی جائیداد آپ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، وہ کسے معاف کرے گا آپ کو؟ یعنی آپ اس کی جو رقم ہے، اس کا جو مال ہے، اسے تو آپ ادا کریں، آپ ادا کیے بغیر اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ناراض مت ہونا، میری طرف سے جو تکلیف پہنچی ہے اس پر آپ مجھے معاف کر دیں، تو یہ تو عجیب و غریب بات ہو جائے گی۔ جیسے میرے رسول سمجھاتے ہیں مثال دے کے کہ کسی کو تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ سوری، پھر فوراً کہا کہ ہاں سوری تو کر رہا ہوں لیکن ایک تھپڑ اور ماروں گا تھوڑی دیر کے بعد، ایسی سوری کا کیا فائدہ، ایسی معذرت کا کیا فائدہ؟ تو جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے آپ نے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ اس کو پھر راضی کرنے کی بھی کوشش کریں، اور آپ نے اگر اس کا نقصان کیا ہوا ہے، اس کی کوئی چیز دبائی ہوئی ہے تو وہ اسے واپس کریں، تو اس کے دل سے کدورت نکلے گی نا۔ لیکن تو اگر ایسا نہیں کریں گے، اس کی وہ چیز آپ نے دبا کے رکھی ہے اور مسلسل آپ ظالمانہ انداز ہی اختیار کر رہے ہیں، پھر آپ کہیں کہ وہ آپ کو زبانی کہنے پر معاف کر دے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، تو پھر ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ جو پیسوں کا کہا، ایک تو ہے پیسے یا اس طرح کے حق، بعض کا دوسروں کی عزتوں کے جنازے نکال دینا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج سوشل میڈیا ہے اور اس میں وہ بیچارہ جس کے بارے میں بات کر دی، نہ اپنے گھر میں ایک طرح کا منہ دکھانے کے قابل رہا، نہ معاشرے میں رہا، نہ کسی اور جگہ، اور بعد میں یہ کہیں کہ وہ غلط فہمی ہوگی تھی لیکن آپ معاف کر دیں، کیا کرے گا؟ یعنی یہ دور تو جیسے فتنوں کا وہ دور ہے کہ جو روایت میں آیا تھا کہ ہر ایک کو تھپیڑا لگے گا اس کا، ایسے ہی فتنوں کا دور ہے۔ اللہ، یعنی کیا سمجھ نہیں دیندار، پڑتی کہ کیا عام۔ کیا لوگ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں جو ہیں اس حوالے سے یہ ایسی ہیں کہ گناہ کر کے، گناہ تو ایک طرف رہا، بعض اوقات بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، اب غلطی ہو گئی اور اس نے اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا، توبہ کر لی اس نے، دوبارہ وہی پھر اس کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، اب یہ قصور اس کا اپنا تھا جس نے ایسا کیا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص نے کوئی بات بیان کی کہ یہ یوں نہیں یوں ہے، اس نے ہوشیاری کی اپنے طور پر اور ایک بات بیان کرنے کی کوشش کی جو تھی غلط لیکن تھی انوکھی، ساری دنیا جو کر رہی تھی اس کا الٹ اس نے بتا دیا، اب وہ پھیل گئی ہر طرف، اب اس کو توجہ دلائی کہ بھئی تم نے غلط کر دیا ہے، اس نے دوبارہ ویڈیو بنائی اور کہا کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو اب اس نے غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، معذرت کر لی، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی پہلی والی ویڈیو جو ہے اس سال کے بعد گھوم کے آتی ہے کہ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، تو اس کو بتایا جاتا ہے توبہ کر چکا ہے بندہ، اس سے رجوع کر چکا ہے اس سے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پر کوئی چیز ڈالتے ہوئے اب ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے اچھی طریقے سے کہ جو چیز آپ سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے نا، تو یہ جیسے نامہ اعمال ہے نا، اس کی ایک مثال ہے ایک طرح سے ہمارے سامنے کہ یہ گناہ مٹتا نہیں ہے، اس میں سے چلتا ہی رہتا ہے، پھر چلتا ہی رہتا ہے، تو اس لیے لحاظ بہت کریں، اور پھر اس کے بعد دوسروں کی عزت کو سوشل میڈیا پر اچھالنا یہ بہت خطرناک عمل ہے، بہت خطرناک عمل ہے کہ آپ کسی سنی صحیح العقیدہ کو اگر بدنام کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر،
اور پھر وہ آپ کا جو پیغام اس پر مسلسل چلتا رہتا ہے تو اس کے نتائج قیامت کے دن بہت خطرناک ہوں گے. کیسے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر آپ جواب دے پائیں گے؟ یہ بڑی آزمائش والی بات ہے.